میرے بیٹوں، میرے بچوں، توحید ہم سکھا دیں گے، قرآن ہم سکھا دیں گے، ماں باپ کا ادب کرنا آپ نے ہے۔ جیڑی بری گل تو روکن روک جایا کرو، یہ وقت دے ولی ہوندے، انہوں نے بہت پتا ہوتا ہے۔ ماں باپ کا نہ کبھی ادب نہ چھوڑنا۔ باپ کبھی ایسے نہیں مارتا بلا وجہ، مجھے کہیں نہ کہیں اگر مار رہا ہے تو اس کے پیچھے کہیں ہے۔ میں 2 تھپڑ ود مار لواں چنگا ہے، لیکن زمانہ میرے سامنے میرے پتر نو یا دھی نو انگلی چکے گوارا نہیں۔ وہی دربار ہے، وہی مسجد ہے، وہی کپ ہے۔ یہ ٹرائی اینگل کے درمیان میری زندگی کے پہلے سال گزرے ہیں۔ یقین کیجئے بھوک لگی ہوتی تھی، اور بھوک کتنی شدید ہوتی ہے یہ وہ جانتا ہے جسے لگی ہوتی ہے۔ ماں نے بتایا تھا کہ بیٹا کبھی ہاتھ نہیں پھیلانا، چودھریاں دے بالو رب نے بہت دیتا ہے، لیکن چونکہ میں بتا کے نہیں آتا تھا، کچھ نہیں ہوتا تھا جیب میں، بھوک بھی لگی ہونی، پچھلی رات کے اٹھے ہونا، 35 جانوروں کا چارہ بنانا۔ عبدالرزاق تینوں تے تھے بھیڈا چارن لی ماں اگلے ٹبے تو اگاہ نہیں جان دیں دی، تو چوری جانا ہے، ادھا تینوں لبنا کی ہے۔ استاذ جی کے جملے سنیے، 100% بریلوی المسلک ہیں، شاید اسی مسلک پہ فوت ہوئے ہوں۔ تے پتر تو آکو نصیحت ہے، تساں کتابیں دے وچ الفاظ دیکھتے اپنی زندگی بڑھامنی ہے، لوگیں دا عمل دیکھتے کو۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، آج کی اس نشست میں ہم اپنی تربیت کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ جمعۃ المبارک کا خطبہ وہ بھی ہم سن چکے ہیں۔ تربیت کے لیے مل بیٹھنا اور کچھ سیکھنا، اگر آپ اس تصور سے بیٹھتے ہیں کہ میرے اور آپ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے مسجد نبوی کا وہ حصہ جو آپ کے روضہ مبارک کے بالکل پیچھے ہے، جسے صفہ کا چبوترا کہا جاتا ہے اور اس نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور شاید دنیا کے اربوں مسلمان وہاں اکٹھے ہو کر کے اس چیز کو ترستے اور تڑپتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس جگہ بیٹھنے کا موقع دے دے، بے شک نسبتاً سے۔ ہمیں آج مختصر مگر جامع کچھ سیکھنا ہے، کچھ کرنا ہے۔ سنتے تو ہم بہت رہتے ہیں، مزہ تب ہے کہ زندگی علم سے عمل کی طرف، تھیوری سے پریکٹیکل کی طرف چل پڑے۔ ایک ہے بچے کو کہنا کہ ماچس یوں چلاتے ہیں، چولہا یوں جلاتے ہیں، ایک یہ ہے کہ آپ اس کو ماچس دیں، چولہا اس کے سامنے کر دیں، لائٹر دیں اور اسے کہیں بیٹا آپ چلائیں۔
اعتماد کریں. یہ بھی ممکن ہے اس سے نہ چلے، یہ بھی ممکن ہے شعلہ ادھر ادھر ہو جائے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ چل جائے. یہ جو با اعتماد ہو کے کام کرے گا اور چلے گا، یقین کیجئے اس کی خوشی کا عالم اسے ساری زندگی بھول نہیں سکتا. ہماری ایک عادت ہے کہ ہم اکثر چیزوں میں روکتے ٹوکتے رہتے ہیں، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ بھی نہیں کرنا، یہ بھی نہیں کرنا. بڑی اچھی بات ہے، لیکن جو کرنے والے کام ہیں وہ فری ہینڈ ہو کے ایزی موڈ میں کرنے دیں. ہم نے آج انشاءاللہ العزیز سب سے پہلے مزہ تب ہے کہ دو دو چار چار کی ٹولیاں بیٹھیں، اور جو شرم ہے نا ہماری کہ کسی کو کلمہ سنانا ہو تو بچے سنا لیتے ہیں، بڑوں کو پریشانی ہوتی ہے. یہ کرنے سے سب سے پہلی میری جھجک، میری انا، میری ضد، میں اسے شرم ہی کہہ لیتا ہوں، ایسے ایک گھبراہٹ سی ہوتی ہے. اور یاد رہے کہ علم سیکھنے میں، حق بولنے میں، صحیح سننے میں، اچھا سوچنے میں جو چیز رکاوٹ ہونا اسے ختم کرنا چاہیے. میں نے دیکھا ہے کہ آگے گاڑی سارے بڑی اچھی چلا لیتے ہیں، بیک گیئر میں گاڑی لانا مشکل ہوتی ہے. اگر تو آپ سامنے دیکھ کے، سائیڈ والے شیشوں میں دیکھ کے، بیک مرر میں دیکھ کے گاڑی بیک کر رہے ہیں تو اچھا ہے. اور اگر آپ گردن موڑ کے، استاد نہیں ادھر موڑ کے دیکھتے ہیں تو ادھر والے تو رہ گئے، ممکن ہے کوئی مسئلہ ہو جائے. میں کوشش کروں گا نیکسٹ زندگی رہی مل بیٹھے تو تقریر نہ کی جائے، آپس میں مل بیٹھ کے جو بھی بھائی میسر ہو میرے ساتھ، جاننے والا ہو یا اجنبی ہو، وہ بہت بڑے عہدے پہ ہو، میں چھوٹا ہوں، میں بڑا ہوں وہ چھوٹا ہے، تو ان چیزوں سے ہٹ کر کے خالصتاً وہ چیزیں جنہیں ہم نے حقیر جانا ہوا ہے. ایک سورت کو صحابہ 10 سال بھی لگا دیتے تھے پڑھنے میں اور عمل کرنے میں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ 2 سال میں حفظ کر کے قاری صاحب ہمیں دے دیں. ایسے نہیں ہے، یہ زندگی کی بات ہے. میں صرف پڑھتا ہوں، آپ ساتھ ایک دفعہ اپنی جھجک اتاریں. آج ہم کچھ اور پڑھتے ہیں. جی، اشہدو. اگر کوئی چیز فیل کر رہے ہیں آپ تو 2 منٹ چھوڑیں. میں یقین کریں میں وہ وقت سوچتا ہوں کہ جب کوئی شخص پہلا آتا ہوگا اور آ کے کہتا ہوگا حضور مجھے مسلمان کر لیں. یہ پڑھتے ہوئے محسوس کریں کہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے میرے گھر کے اوپر کہ یہ جملے میرے ماں باپ نے بچپن سے پڑھے اور مجھے سنتے سنتے یاد ہو گئے. اور جہاں یہ ماحول نہ ہو وہاں کیا کرتے ہوں گے لوگ، کتنی خوشی فیل کرتے ہوں گے کہ آپ ایک پاس ورڈ لگائیں اور اس پاس ورڈ کے بعد آپ سیدھے جنتی ہیں، اور اس یقین سے لگائیں کہ اللہ میں اپنے ماضی کو، میں اپنی کمی بیشیوں کو ختم کر کے میں اپنی گواہی دینا چاہتا ہوں. گواہی کیا ہے؟ اشہدو. یہ جو اشہدو ہے اس میں نشہدو نہیں ہے. ہم سارے اکٹھے بیٹھے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جتنے بھی خطبے روایت کیے گئے سب میں اشہدو ہے، حالانکہ 1.25 لاکھ صحابہ ساتھ تھے. آپ کہہ سکتے تھے کہ جمع کا صیغہ ہے، ہم سارے پڑھیں اور نشہدو پڑھیں. نہیں، جیسے لفظ جمع کا ہوگا جمع، مفرد کا ہوگا تو مفرد. نماز میں ایک دعا آپ پڑھتے ہیں اور وہ دعا ہے درود کے بعد ربنا اغفر لی والی والی، آگے اس سے پہلے کیا ہے؟ شروع کہاں سے کرتے ہیں؟ اچھا بچے بول رہے ہیں، بڑے پریشان ہو گئے. رب اغفر لی والی
والدیہ، آگے یہاں پہ اگر آپ غور کریں، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، آپ نے سنگل پڑھا ہے رب اغفر لی، حالانکہ ہم کتنے لوگ ہیں سارے نماز میں ہوتے ہیں، امام کیا پڑھے؟ ربنا اغفر لی نہیں، ربی انی ظلمت نفسی سنگل ہے، جمع ہو سکتا تھا، لیکن چونکہ سنت ہے محبوب کی، ہم ایسے ہی کوشش کریں گے۔ کلمے میں گواہی صرف اپنی، میں کسی دوسرے کی گواہی نہیں دے سکتا کہ وہ میری عدم موجودگی میں کیا کرتا ہے، لیکن مجھے پتا ہے کہ میں جلوت میں کیا کرتا ہوں، میں خلوت میں کیا کرتا ہوں، تنہائی میں، سب میں ایسی گواہی ڈال دیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ، یہ جملہ پڑھ کے نا میں پابند ہو گیا ہوں۔ پتہ کس چیز کا پابند ہوا ہوں؟ یہ کلمہ میں نے پہلی مرتبہ اپنی ہوش میں سید محبوب سبحانی کی دربار پہ پڑھا تھا۔ میرے سامنے جہاں میں بیٹھا ہوں یہ عبادت گاہ تھی، یہاں پہ چلہ کاٹتے تھے پیر محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ، اسے کوپ کہتے ہیں سریکی میں۔ اس بڑی بلڈنگ کے اندر ہم بیٹھے تھے، جب ہمیں یہ کلمہ ہمارے اسلامیات کے ٹیچر نے پڑھایا، بالکل سامنے ان کا مزار ہے، دربار ہے اور کافی بڑا ہے، اور اس کی رائٹ سائڈ پہ مسجد ہے، جیسے ہماری مسجد ہے بالکل ایسے، اندر لائبریری ہے۔ یہ کلمہ پڑھنے کے بعد اشہد اللہ الہ الا اللہ، ہمیں ہمارے استاذ جی نے ترجمہ پڑھایا تھا اور اردو ان کی پوری سوری تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت موسی پڑھتے تھے، لیکن میں قربان جاؤں، میں آج بھی ان کی محبتوں کا مقروض ہوں۔ حضرت عیسی پڑھتے تھے، میں نے لفظ توریت پہلی دفعہ ان سے سنا ہے۔ ترجمہ پوچھا تو کہنے لگے کہ بیٹا یہ الہ وہ ہوتا ہے جس کے سامنے جھکا جائے، جو سب کو جھکا دے مگر خود وہ کسی کے سامنے نہ جھکے، نہ کوئی اسے جھکا سکے۔ یہ میرا پہلا سبق ہے۔ ایک کوپ میں ایک بہت بڑی ہستی اور سرکار کے دربار پہ، ان کے مزار پہ، اور پڑوس کے مسجد میں استاذ جی بریلوی المسلک ہیں، اور ان کے ساتھ جو دیوان صاحب تشریف فرما ہیں وہ اہل تشیع ہیں۔ 3 کلاسیں ہماری لگتی تھی، اور ایک سید مرید حسین صاحب وہ بھی تشریف فرما تھے، بہت چھوٹے تھے، 3ری کلاس بظاہر تھی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہاں دن پہلا تھا۔ کلمہ پڑھا رہے ہیں اور اس کا ترجمہ بتایا انہوں نے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میرا معبود صرف اللہ ہے، اور پھر پوچھتے ہیں بیٹا معبود کا معنی کیا ہے؟ ہمیں نہیں پتا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ جس کے سامنے جھکا جائے وہ سب کو جھکا دے مگر کوئی اسے نہ جھکا سکے۔ یہ 3 جملے آج بھی یاد ہیں۔ یہ میری پہلی تربیت تھی۔ آپ یقین کریں، یہ جملہ سنا اور اتنی چھوٹی عمر میں ذہن میں یہ سوال آیا کہ سامنے جو دربار شریف ہے، اس دربار شریف سیم اچ شریف، دربار شریف، مزار شریف، یہ سارے جملے سنے ہوئے تھے، آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ آج سبق جو پڑھایا جا رہا ہے وہ کچھ اور ہے، جو سامنے ہو رہا ہے وہ کچھ اور ہے۔ میں نے اپنے استاذ جی سے پوچھا، ڈرتے ڈرتے، مار بھی پڑ سکتی تھی، مار کا دور تھا، سمجھانے سے زیادہ، لفظوں سے زیادہ، جملوں سے زیادہ تھپڑ یا ڈنڈے سے سمجھایا جاتا تھا۔ شکر کریں اللہ کا کہ آپ کا وہ دور نہیں ہے۔ یہ دور ہم لوگوں نے دیکھا ہوا ہے، استاد جی نے مار دیا، بے شک بلا وجہ مارا،
ابا جی کو پتہ چلا، 2 انہوں نے ٹھوک دی، کوئی وجہ ہونی ہے تو استادہ نے ماریا ہے، اور ابو کو مارتے امی نے دیکھ لیا، گل سن ابا تیرا گرم کیوں سی؟ جی پتہ نہیں، وہ دن ماڑا لگتا ہے، 2 ماں نے بھی ٹھوک دیتی، ایویں نہیں آکھی دا۔ پھر بھی ہمیں یہی تھا کہ کوئی ساڑی غلطی ہونی ہے تو ماریا ہے، آج کی طرح نہیں ہے۔ تربیت یہ ہوتی ہے پیار میں، اور والدین اور استاذ کی مار میں وقتی درد بھی ہے، تکلیف بھی ہے، لیکن سچی بات یہ ہے ان دونوں کی مار صرف اس لیے ہوتی ہے کہ یہ دنیا کی مار سے بچ جائے۔ باپ کبھی ایسے نہیں مارتا بلا وجہ، مجھے کہیں نہ کہیں اگر مار رہا ہے تو اس کے پیچھے کہیں ہے، میں 2 تھپڑ ود مار لواں چنگا ہے، لیکن زمانہ میرے سامنے میرے پتر نو یا 3 انگلی چکے گوارا نہیں، اور یہ ایسے ہی ہے۔ اب آتے ہیں، ڈرتے ڈرتے پوچھا، میں نے کہا استاد جی آپ نے کہا ہے کہ جس کے سامنے جھکا جائے وہ معبود ہے، پیر محبوب سبحانی، یہاں ان کے دروازے پہ آ کے ہم سب سر کیوں رکھتے ہیں؟ پہلی انٹری، دونوں سائڈ پہ مٹھائیوں والے بیٹھے ہیں، آوازیں دے رہے ہیں، ابا جوتیاں چاہیے ہو چاہیے ہو، لاچی دانے گنو، نذرانہ، تو لوگ خریدتے تھے۔ اور پھر وہاں رواج تھا کہ کسی کے ہاتھ میں نہیں دیا جاتا تھا، پھینکا جاتا تھا۔ استاذ جی کے جملے سنیے، 100% بریلوی المسلک ہیں، شاید اسی مسلک پہ فوت ہوئے ہوں۔ کہتے ہیں پتر گالے ہے اساں ہیں مسلمان، کاغذی مسلمان، ساڈے الفاظ بے ہوندے، ساڈا عمل بیا ہوندے۔ بیا کہتے ہیں اور کو، لفظ ہمارے گفتار اور ہوتی ہے، ہمارا کردار اور ہوتا ہے۔ تے پتر تو آکو نصیحت ہے، تساں کتابیں دے وچ الفاظ دیکھتے اپنی زندگی بڑھامنی ہے، لوگیں دا عمل دیکھتے کو۔ ممکن ہے کہ ابو بھی غلط کر رہے ہوں، اماں بھی غلط کر رہی ہوں، دادا جی بھی کوئی گالی دے رہے ہوں، تایا ابو بھی کچھ ایسا بول رہے ہوں، ننیال ددیال سارے۔ آپ نے یہ دلیل نہیں بنانی کہ میرے ابو حقہ پیتے ہیں، میرے ماموں سگریٹ پیتے ہیں، میرے چچا جی یہ کرتے ہیں، میں بھی تو ان کا خون ہوں، میں بھی یہ کروں، نہیں۔ وہاں وہ لفظ مجھے بعد میں جا کر کے ملا کہ حضور نے 40 سال ان لوگوں میں رہ کے جو مکے والے تھے ان جیسا ایک بھی کام نہیں کیا کہ کوئی انگلی اٹھا سکے۔ پھر نیچے لکھا لائن میں جملہ لکھا رائٹر نے، کہتا ہے کہ سونا مٹی میں 1000 سال بھی پڑا رہے تو سونا ہی رہتا ہے، تے ساڈے سونے او گندگی دے ماحول چ رہ کے بھی سونا ہی رہے۔ پھر قربان نہ جاؤں اشہدو پہ 360 پڑھے تھے، اور یہ سارے بزرگ تھے، ایک بھی بت ایسا نہیں تھا جو بزرگ نہ ہو، اپنے اپنے قبیلے کے سردار تھے اور بزرگ تھے۔ ممکن ہے آپ کے ذہن میں بات ڈالی گئی ہو کہ سر جی بتوں والی آیتیں یہ پیروں پہ بزرگوں پہ پڑھتے ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، کوئی بھی بت ایسا نہیں تھا۔ بت اینٹ کا یا گارے کی ہم پوجا نہیں کرتے یا کوئی قدر نہیں کرتا تھا، وہ بڑی بڑی ہستیاں تھیں تو ان کی تصویریں بنا کے لا کے رکھی تھی، تصویریں۔ تہاڈا کی خیال ہے بابا جی قائد اعظم دی تصویر ساڈی یار سرکاری عدالت چ ہوندی ہے کہ بلڈنگ چ ہوندی ہے نا؟ یہ کوئی خیالی پلاؤ ہے؟ کوئی بابا جی اٹاں دے بنے سی، کوئی گارے یا سیمنٹ کے تھے؟ ہمارے بڑے بزرگ تھے، انہوں نے بنیاد رکھی، اساس رکھی، ہمارے لیے ایک جنگ لڑی۔ تاریخ کیا کہتی ہے وہ اپنی جگہ پہ 2 منٹ، لیکن ایک رہبر، ایک رہنما، ایک قائد، ایک لیڈر کی حیثیت سے ہے تو آج ان کی تصویر رکھی جاتی ہے۔ نوح علیہ السلام سے پہلے، نوح علیہ السلام سے پہلے 5 بڑے بزرگ ان کی مورتیاں اور بت بنائے جا چکے تھے۔ 950 سال ان سے روکنے کے لیے انہوں نے جنگ لڑی تھی، اور یہی کہا تھا کہ لوگوں گواہی دے دو اشہد اللہ الہ الا اللہ، کہ میرا الہ، میرا معبود، سجدہ کرنے کے لیے میرے لیے کوئی جگہ، مشکل میں مدد مانگنے کے لیے، اولاد بچے دینے کے لیے میرا اللہ صرف ایک ہے۔ اچھا یہ جملہ تھا، مکے والوں کو حضور کہتے ہیں تم یہ پڑھ دو، کامیابی کا سرٹیفکیٹ مجھ سے لے لو، جنت کا ٹکٹ مجھ سے لے لو، راہداری مجھ سے لے لو، میں دیتا ہوں۔
قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کامیابی گارنٹی میں دیتا ہوں، تملک العرب والعجم، ابھی تم مکے کے سردار ہو، عرب و عجم کے سردار تم بنو گے۔ اچھا مکے دے جننے سردار سی نا وڈے وڈے، وہ ہسنے لگ گیا، کہندے ساری دنیا ساڈے کول چل کے آندی، اسی کتے جاواں گے تے سردار بناں گے۔ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف۔ اچھا میں صرف تقریر کے لیے نہیں آ جایا، تقریریں ہوتی رہتی ہیں، میرے جو بیٹے آپس میں لڑ رہے ہیں یہ اٹھ کے آگے آ جائیں، تواڈے لئی تے آئے ہیں تے تسی لڑنا تے پھر فائدہ کی ہے؟ کیمرے دے تھلے بہ کے ہن کیمرہ اتوں تواڈی لیندا نہیں نا تصویر، انہاں دی بھی بناؤ یار، جڑے ایتھے آؤ کشتی کریے مسجد، اٹھو اٹھو شاباش۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد میں باقاعدہ پہلوان لوگوں کو، آپ کو پتہ ہے کہ عید والے دن اللہ کے گھر میں انہیں کشتی کے لیے واپس میں باقاعدہ ٹریننگ کر رہے ہیں، معسکر تھا۔ تو اگر ہمارے بچوں میں ماشاءاللہ اگر ہے تو باقی رہنے دیتے ہیں، آج ان کی کشتی دیکھ لیتے ہیں۔ مسجد تو وہی ہے جہاں قیدی بھی باندھے جاتے تھے۔ ہم نے اصل میں اسے تقدیس کے نام پہ اتنا محدود کر دیا ہے کہ وہاں کچھ ایسا نہیں۔ جی میں آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں، مخاطب ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے۔ کہنا مشکل تھا، میں نے آپ سے پڑھوایا، آپ نے پڑھا، ہم سب نے پڑھا۔ ابو لہب نے کیوں نہیں پڑھا؟ ابو جہل نے کیوں نہیں پڑھا؟ عتبہ نے کیوں نہیں پڑھا؟ شیبہ نے کیوں نہیں پڑھا؟ ولید نے کیوں نہیں پڑھا؟ اس وقت ابو سفیان نے کیوں نہیں پڑھا؟ پتہ کیا تھا؟ یہ لوگ جھوٹ نہیں بولتے تھے، ہر گل کر لیندے سی، جھوٹ نہیں سی بولتے۔ صحیح بخاری ہے، شاہ ہرقل نے نا، یہ لفظ ہرقل ہے جسے ہم ہرکل یا ہرکل یا پتہ نہیں جو پڑھتے ہیں، ہرقل کون ہے؟ یہ روما کا، عیسائیوں کا بادشاہ ہے۔ کاروان لگے ہوئے ہیں تو اس نے کہا کہ عرب کی دنیا سے ایک لیٹر آیا ہے، پتہ کرو حجاز سے کوئی آدمی ہے مارکیٹ میں، کوئی تاجر؟ جب پتہ کیا تو آگے ابو سفیان ہاتھ آ گیا، اپنے علاقے کے سردار تھے، اور آپ کو پتہ ہے ہمارے بڑے بڑے سردار باہر کی دنیا میں جا کے کچھ بھی نظر نہیں آتے، عام روڈ کراس کرتے ہوئے روڈ بھی کراس کرنا نہیں آتا۔ ابو سفیان کو بلایا، چلے گئے، کہا تمہارے علاقے میں کوئی نبوت کا دعویٰ کیا؟ کہنے لگے جی۔ کہنے میں نے کچھ چیزیں پوچھنی ہیں، بتاؤ گے؟ لفظ ہے صحیح البخاری میں، ابو سفیان کہتے ہیں لولا العار، اگر سردار کے لیے جھوٹ بولنا عار نہ ہوتا، شرم کی بات نہ ہوتی، حیا کی بات نہ ہوتی، اگر جھوٹ بولنا جرم نہ ہوتا اور بڑے لوگ اس کو محسوس نہ کرتے ہوتے، آج جو وہ پوچھتا میں 100% غلط بتاتا تاکہ صحیح تعارف ہی نہ جائے۔ کہتے ہیں کہ میں نے سچ بولا اور ہر بات جو پوچھی بتائی، تو آخر میں اس نے کہا پھر ایک دن میں دیکھتا ہوں کہ یہ تم سب کے اوپر غالب آ جائے گا اور اس کی حکومت میری بھی حکومت پہ غالب ہوگی۔ اب آئیے، مکے کے سارے سردار تھوڑے پیچھے ہو گئے۔ جس سردار نے کلمہ پڑھا تھا ان میں ایک سردار حمزہ بن عبد المطلب تھے، سردار تھے، انہوں نے کہہ دیا اشہد اللہ الہ الا اللہ، بھلے 6 سال گزر گئے تھے، کہا نا احد کے اندر انہیں جو رتبہ ملا ہے نا، ساری دنیا کے لوگ شہادتیں لیتے رہیں، جنتیں پاتے رہیں، عظمتیں ملتی رہیں، بلندیاں چلتی رہیں اور خون گرتے رہیں، لاشیں تڑپتی رہیں، مسلح ہوتے رہیں، آنکھیں نکلتی رہیں، انگ انگ کٹتا رہے، بارود میں قیمہ بن جائے، لیکن سید الشہداء کا ٹائٹل، شہیدان دے سردار کون ہے؟ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی۔ سرداری ملی کہ نہیں؟ سرداری ملی کہ نہیں؟ آگے چلیے، سردار عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ دنیا نے دیکھا ہے، دنیا نے
چند سال گزرے ہیں، صرف چند. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دنیا سے گئے ہوئے صرف 2.5 سال ہوئے ہیں. امیر المومنین، کائنات میں نبیوں کے بعد اگر کوئی شخصیت دبنگ ترین، طاقتور ترین، پاورفل، ساری دنیا میں سپر پاوروں کے بڑے بڑے ہیبت والے صدور بھی اکٹھے ہو جائیں، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ حضرت عمر کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں، لیکن سچی بات یہ ہے جو عمر اپنے محدود وسائل میں رہ کر کے کر گئے ہیں اور رب نے جو ان سے کروا دیا ہے، 2 سپر پاوروں کو قدموں کے نیچے لے کے ایک سائڈ سے جا کر کے چابیاں لے رہے ہیں روم والوں سے، اور دوسروں کے اوپر جس طریقے سے ان کے رستم اور سارے کپ کپی تاری ہے کیسر اور کسرا کو. یہ اتنی بڑی کامیابی جب انہوں نے کہا تھا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، عمر پھر نہ دریاؤں کے سامنے جھکا ہے نہ ہواؤں کے سامنے جھکا ہے. میرا ایمان ہے ہر بندے کی سوچ ٹیڑھی ہو سکتی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی اپروچ ٹیڑھی نہیں ہے. مان دے جے اس گل نو تے رب نال ڈائریکٹ جدوں ملایا ہے نا. میں وہاں دربار پہ بیٹھا، میں نے کہا استاذ جی میں گھا کپیندا آیا، اور واقعی 14 کلومیٹر سفر منہ سے کہنا ہے پیدل چلنا اور جنگلوں میں سے چلنا جہاں کوئی راستہ نہیں، کوئی پک ڈنڈی نہیں سوائے کانٹے دار جھاڑیوں کے اور جنگلی جانوروں کے، ٹیلوں کے، صحراؤں کے. عجیب و غریب 14 کلومیٹر سفر کر کے کلمہ پڑھا اور سیکھا کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ کا یہ معنی ہے. میں سوچا کرتا تھا عبد الرزاق تینوں تے تھے بھیڈاں چارن لئی ماں اگلے ٹبے تو اگاں نہیں جان دیندی، تو چوری جانا ہے، یہ تینوں لبنا کی ہے. استاذ جی نے اس دن ایک جملہ بولا تھا، کہنے لگے بیٹا ہے ہی تو چھوٹا، گال وڈی کی تھی. گال کہندے نے گالی نو نہیں، گل بات نو کہندے تو گل وڈی کر بیٹھا ہے. انہوں نے استاذ مرید حسین صاحب نو دسیا یہ چوہرا ہے، میں کو پوچھے میں کو ترجمہ پڑھا ہے. مینوں پوچھتے نے کون ہونا ہے، میں کہا جی اسی پنجابی ہونے، اتنے سریکی پنجابی سے. انہوں نے میری ساری کتابوں کے اوپر لکھ دیا پنجابی کوڑا. انہیں نہیں پتا تھا کوڑی اور کوڑا وہ کہتے تھے منڈا یا اس طرح کا نام انہوں نے نہیں لکھا. اللہ ان کو جزا دے. پھر اس کے بعد جتنی عزت سے، احترام سے شاید ساری دنیا نے مار کھائی ہو، میں نے کبھی ان سے دوبارہ یا تھپڑ یا گالی یا کوئی بات نہیں سنی. مینوں کہندے یار ابے نو لے کے آویں. میں نے کہا شاید سوال غلط ہو گیا ہے، کوئی حساب کتاب کوئی. تو یہ سلسلے جو دیوان صاحب تھے، اعجاز ان کا نام تھا، دیوان اعجاز حسین شاہ. مجھے کہتے ہیں تھوڑا نشہ کرتے تھے، کہتے ہیں اتنا نہیں جھکنا، میں متھا نہ سٹی. میں نے گھر جا کے ابو کو بھی بتایا، امی کو بھی بتایا. ظاہر ماں بریلوی المسلک تھی. کہنے لگی پت جتھے تینوں بھیجیا ہے جو اتھے ہووے او کریں، کوئی نواں چن نہ چاڑ آویں. ماواں نوں ڈر ہوندا ہے. اللہ جزا دے. تربیت کی بات کر رہا ہوں. کلاس میں کیا ہوتا ہے، ہم جب کلاس پڑھاتے ہیں یقین کریں، میری ابھی ایک کلاس ہے 105 بچے ہیں، اس میں انہیں پڑھانے سے پہلے پاور نیپ دیتا ہوں کہ آپ 5 منٹ پہلے 2 پیریڈ پڑھ چکے ہیں، پانی واش روم ہو آئیں، 5 منٹ آرام سے سکون سے سر نیچے رکھ کے سو جائیں اور اپنے آپ کو ریلیکس کریں. 5 منٹ میں ریلیکس ہونے کے بعد کلاس میں مکمل خاموشی کے بعد اٹھتے ہیں تو ہم اپنے نئے سبق کا آغاز کرتے ہیں. اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، دنیا جس کلاس کو کہتی ہے کہ ہلکا سٹف ہے، ماٹھا سٹف ہے، بچے اچھے نہیں ہیں، وہی جو رزلٹ دیتے ہیں، جو تابع داری دیتے ہیں، جو محبت دیتے ہیں، یہ تربیت کا نتیجہ ہے. تربیت سے ہی بدلتا ہے قوموں کا مزاج، وگرنہ علم سے ابو جہل کی جہالت نہیں جاتی.
ابو جہل اتنا بڑا جاہل نہیں تھا جتنی بڑی جہالت بسا اوقات میں کر بیٹھتا ہوں. میں کا جب لفظ بولوں تو مطلب یہ ہے کہ میں آپ کو نہیں کہنا چاہتا، میرے میں اتنی ہمت نہیں ہے. لیکن ہم سے کبھی کبھی ایسی حرکتیں ہو جاتی ہیں، ہم پڑھ کے بھی ان پڑھ ہوتے ہیں. مثال لیجئے یہاں پہ، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرا جو بندہ مجھے فالو کرے گا میں اس کو جنت دوں گا. میں اس کو نیٹ کے اوپر ایک مشہوری آئے کہ جو ہمیں فالو کرے گا ہم ڈائریکٹ اس کو یو کے کا ویزا دیں گے، امریکہ کا، کینیڈا کا ویزا گھر بیٹھے آ جائے گا. صرف فالو کرو. ایک پوائنٹ ہے نا، ایک پوائنٹ آپ نے اس کو کلک کرنا ہے، فالو ہو گیا. پھر کہتے ہیں کہ بیل آئیکن پہ پریس کر دیں، آپ کو نوٹس آتا رہے. جب بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو دن میں 5 نوٹس آتے ہیں، اشہد اللہ الہ. آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ سچی بتانا کون کون ہے جو اس نوٹس پہ اللہ کو فالو کیے ہوئے، کلمہ پڑھے ہوئے، اشہد اللہ الہ الا اللہ کہہ کے فوری اس نوٹس پہ، اس میسج پہ، اس پیغام پہ اٹھ کے اللہ کے گھر آ جاتا ہے کہیں بھی ہوں زمین پہ. فرمایا روئے زمین ساری مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ اللہ نے پوری سرزمین میرے لیے عبادت گاہ بنا دی ہے. جس کو جہاں بھی نماز کا موقع ملے، جہاں بھی، یہ کی مطلب ہے ہم یورپ میں ہمیں کلیسا مل جائے تو ہم وہاں نماز پڑھ لیتے ہیں. گھر تو اللہ کا ہے، لوگوں کا قبضہ ہے نا، بعد میں گھر تو اللہ کا ہے. ہم وہاں پہ اپنی جائے نماز، اپنی چادر، اپنا کپڑا، اپنا رومال بچھا کے نماز پڑھ لیتے ہیں. چل جگہ تو ملی ہے نا. آپ کو پتہ ہے دنیا میں کئی ایسی جگہ ہیں جہاں پہلے ان کی عبادت ہو رہی ہوتی ہے، اسی دوران میں جمعے کا ٹائم ہوتا ہے، اذان ہوتی ہے، وہ اپنے عبادت روکتے ہیں، ہمارا خطبہ ہوتا ہے، ہم جمعہ پڑھتے ہیں، اور جمعہ پڑھنے کے بعد ان کی پھر عبادت شروع ہو جاتی ہے. ورلڈ میں ایسے ہے. انگریزاں نال اسی ہمیں کر لیا، عیسائیاں نال کر لیا، یہودیاں نال کر لیا. مسلماناں چ قریب والی مسیطیں صرف اس لیے ڈرنے ہیں کہ مولانا کتے ویخ کے کوئی فتویٰ نہ دے دیں. کیا اللہ کا نوٹس اللہ کو فالو کرتے ہو یا ان فالو کر دیتے ہو؟ بس یہ سوال آج کی تربیت کا بنیادی نقطہ. ہم نے کبھی رب کو فالو کرنے کی کوشش ہی نہیں کی. وہی دربار ہے، وہی مسجد ہے، وہی کپ ہے. یہ ٹرائی اینگل کے درمیان میری زندگی کے پہلے سال گزرے ہیں. یقین کیجئے بھوک لگی ہوتی تھی، اور بھوک کتنی شدید ہوتی ہے یہ وہ جانتا ہے جسے لگی ہوتی ہے. ماں نے بتایا تھا کہ بیٹا کبھی ہاتھ نہیں پھیلانا، چودھریاں دے بال ہو، رب نے بہت دیتا ہے، لیکن چونکہ میں بتا کے نہیں آتا تھا، کچھ نہیں ہوتا تھا جیب میں، بھوک بھی لگی ہونی، پچھلی رات کے اٹھے ہونا، 35 جانوروں کا چارہ بنانا، دیگر کام کرنے، ان کو دھوپ چھاؤں والی جگہ پہ باندھ کے پانی پلا کے، گھر والوں کو لگنا کہ کئی گیا ہوا ہے چارہ شارہ کاٹنے، درختوں میں، پیلیوں میں، مربوں میں. انہیں کیا پتا تھا کہ کہاں گیا ہوا ہے؟ اور میں کہتا ہوں یہ رب لے کے جاتا ہے، بندے کے بس کی بات نہیں ہوتی. جب مٹھائی تقسیم ہوتی تھی، پھینکی جاتی تھی، بچے کے من کی اندر سے آواز ہوتی تھی، عبدالرزاق چوکلا بھوک لگی ہے. پھر آتا تھا یار ایسے تو میں اپنے کتے کو روٹی ڈالتا ہوں، انسانوں کو کیوں ایسے دیتے ہیں؟ اگر یہ تبرک ہے، یہ رزق حلال ہے، پھینکتے کیوں ہیں؟ اس ایک نقطے پہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، یہ جواب مجھے لگ بھگ 47 سال زندگی گزارنے کے بعد اس کا جواب آیا تھا. کتابوں میں درج تھا ہی نہیں. سبق جو پڑھایا زمانے نے، سر جی کدی کسی نو چیز دین لگی ہو تو سٹ کے نہ دیا جائے. یہ ڈگری کالج ہے، آج کل اسے گورنمنٹ میونسپل گریجویٹ کالج کہتے ہیں. جڑاں والا روڈ، عبداللہ پور پل اترتے ہی میں گیٹ سے نکلا ہوں، آگے اشارہ ہے، خیام آگے ریسٹورنٹ ہے، ہال ہے وہاں پہ. میں اشارے پہ رکا ہوں، ایک نشہ کرنے والا آیا،
جی بھاجی کچھ دے دو، روٹی کھانی ہے، بھوک لگی۔ میں کیا روٹی کھانی ہوں کہ پوڑی لینی ہوں؟ کہندا تھانوں پھر سیدھی گل دساں، میں پوڑی لینی۔ کھانا کہندے کھانا مینوں کوئی ہور کھوا دیندا ہے، کھانا مینوں کوئی ہور کھوا دینا۔ میں نے پیسے دیے، وہ لے کے نا بڑی تیزی سے چل پڑا، رائٹ سائڈ پہ مڑا، پہلے وہاں کالج ہوتا تھا، آج کل چناب کالج ہے، پتہ نہیں میرے دل میں کیا ہی، میں نے پیچھے گاڑی گھما دی، وہ کدھر جا رہا ہے، آہستہ 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 آگے خیام، وہاں جا کے وہ دروازے پہ کھڑا ہو گیا، میں نے گاڑی پیچھے روک لی، کیا دیکھتا ہوں کہ بہرے بڑی سپیڈ سے، بارات کوئی لگی ہوئی ہے، کھانے لا رہے ہیں یا لے جا رہے ہیں، سلپ ہوا ایک بندہ ان میں سے ایک بہرا، اور اس سے ٹرے گر گئی چاولوں کی، نیچے گری ہے، یہ اس نے بیٹھ کے وہاں کھانا شروع کر دیا، وہیں اسی جگہ۔ جب اس نے تسلی سے کھا لیا، اٹھ کے جانے لگا تو میں نے گاڑی برابر کر دی، میں کہ تو کہندا سے مینوں کھانا کوئی کھوا دیندا؟ کہندا جی میں صحیح کہا، اسی نشہ کری دا، جھوٹ نہیں بولی دا، میں تمہیں صحیح کہا سی۔ میں کہا جی تو صحیح کہا سی، اے کی سی؟ کہندا جی پوری گل میں تمہیں نہیں سی دسی، صحیح دسی سی، مینوں کوئی کھوا دیندا، میرے کھانے دا ذمہ اللہ نے لیا ہے، جدوں میں فرما بردار ساں، جدوں میں چنگا ساں، جدوں میں حیادار ساں، جدوں میں مندا ساں، مینوں رب پلیٹ چ رکھا کے دیندا سی تے عزت نال منجے تے باہ کے دیندا سی، جدوں دا میں او دی مننی چھڈ دتی ہے، دیندا تے ہے پر ہن پلیٹ چ نہیں دیندا۔ ماں باپ کا نہ کبھی ادب نہ چھوڑنا، کروڑوں توحیدیں اکٹھی ہو جائیں، اگر آپ کو بے ادبی سکھا گئی ہیں نا رب کی، میں نے تب مجھے وہ جواب ملا، اے رب دے بوئے نو چھڈ کے دوجیاں دے بوئے تے آئے نے، اللہ نے دتا تو ہے پر بھانڈے چ پا کے عزت نال نہیں دتا، اے لو۔ یہ جواب میں آج پہلی دفعہ شاید کسی مسجد میں بیٹھ کے تربیت کی مجلس نہ ہوتی تو میں شیئر نہ کرتا، واقعہ میں نے کئی جگہ شیئر کیا ہے لیکن جوڑ کے کہاں، اور میرے کئی سوالوں کے جواب جو مجھے بہت لیٹ ملے لیکن رب نے دلائے، اس ایک نشے کرنے والے نے سبق سکھایا کہ یار میں غلط کرنا، مینوں پیو نے بھی روکیا ہے، ماں نے بھی روکیا ہے، میں نہیں منیا، میں بضد ہو کے باہر آ گیا ہے، مینوں تتکار دیتا گیا ہے، ماں پیو نے کڈ دیتا ہے، انہیں نہیں کڈیا، دیندا ہون بھی ہے۔ پھر انہیں دسیا تو انہیں ایک گل دسا، میں کہ جی، کہندا ایتھے نا ایک ہزارہ ہوٹل ہے نگہبان پورے پھاٹک دے سامنے، کہندا میں اتھے جانا، وہ مینوں نا روٹی دے اتنے دال پا دیندے، مینوں دن بڑے یاد آندے نے لیکن میں لوٹنا چاہنا، میں لوٹ نہیں سکتا۔ میرے بیٹوں، میرے بچوں، توحید ہم سکھا دیں گے، قرآن ہم سکھا دیں گے، ماں باپ کا ادب کرنا آپ نے ہے، جیڑی بری گل تو روکن روک جایا کرو، یہ وقت دے ولی ہوندے، انہوں نے بہت پتا ہوندا تے جنہاں نے انہاں دی نہیں مننی ہوندی نا، میں راتاں نوں بھی ویکھنا تے دن نوں بھی ویکھنا، اللہ کے لیے تربیت کا آج حصہ بنا لیں، رب کے علاوہ کسی سے مانگنا نہیں، سارا جہانوی کو گل مناوے، ماں باپ کی سوچ اور فکر آپ کی آنے والی زندگی میں رب کی نافرمانی نہیں کرنی، والدین کی بات توحید میں آڑے آئے ترلا پا لینا ہے، پیر پھاڑ لینے نے، منجے تے بہ جانا ہے، تھلے بہ جانا ہے، لیکن دنیا داری کے معاملے میں کبھی ماں باپ کی بات کو ڈاج نہیں کرنا، نہیں تے کچھ نہیں جے لبدا۔ کروڑاں پتی بھی ویکھے نے، ارباں پتی بھی ویکھے نے، لیکن سچی گل یہ وے انہاں دے اس معاملے چ برکت نہیں جے ہوندی۔ لہذا اپنے من کی آج گواہی ڈال لو، اللہ جو مرضی ہو جائے، میں تیرے بوئے تو علاوہ کتے سیر نہیں سٹنا۔ میں اس کے بعد لگ بھگ 10 سال انہی درباروں پہ رہا ہوں۔ میرے اس استاذ دا بولیا ہویا جملہ
جو بریلوی المسلک تھے کہ پت ساڈی گفتار کچھ ہو رہے، مسلمانوں دی کردار کچھ ہو رہا ہے۔ اسی کہنے ہیں کہ منگنا صرف اللہ تو ہے، میں گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور جھکنے کی جگہ نہیں ہے، مگر جھکتے در در پہ ہے۔ میں کہ استاد جی تسی بھی کہندا پتر پہلے کردا سا جدوں دا پڑھیا ہے، ہن نہیں میں کرتا۔ آپ نے بھی پڑھا ہوا ہے، پڑھ لیا ہے، یار جن مرضی برے حالات ہو جان جگہ جگہ تے نہ ڈگیا جے، کیونکہ میں پیراں فقیراں دی زندگیاں پڑھ کے اس نتیجے تے پہنچیا وہ خود میں نہیں سی کردے۔ میں لب لب تھک گیا کہ پیر علی حجویری 4 ویاہ تے کیتے نے، مگر 4 دفعہ منڈا لین لئی اپنے تو پہلے موجود کسی بڑے بزرگ دی دربار تے جا کے ترلا پاؤن نہیں گئے۔ انہوں نے 4 شادیاں کی تھی، شاید پہلے بھی اس مسجد میں ذکر ہوا ہے۔ 4 ویاہ، پہلا ویاہ کیتا، امید ہوندی اللہ اولاد دو، بیٹا نہیں ہوا، دوستوں نے مشورہ دیا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، ترلے پاندے رب نو ٹر گئے نا، رب دی مرضی دین لگے تے فیصلہ باد دے کبابی مولوی نو چوتھی دے چھڑے سو۔ میں تے ہی سنیا سی جدوں اسی چھوٹے سی نا کہ جے تسی 11ویں نو گاں مجھ دا دودھ ویچ دیتا نا تو تواڈے ڈنگر بھی مر جانے نے، تواڈے بچے بھی نہیں رہنا۔ بچپن تھا، چوئی دا سی، آپ بھی کدی منہ نہیں سی لایا، دے چھڑنا۔ سر جی اگر یہ بات پک ہوتی اور سچ ہوتی، پیر علی حجویری اس دنیا سے بیٹے کے بغیر نہ جاتے، وارث کے ترلے کرتے موت کے منہ میں نہ جاتے، اور اگر ایویں ہی ڈک ہوں کوئی ڈک سکدا تے کی نام ہے قاری یعقوب صاحب، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہاں دے بچیاں نو صحت والی، عافیت والی، خوشیاں والی، توحید والی، ایمان والی زندگی دے۔ سر جی یہ رب نے دکھانا ہوندا اور کداں دکھاوے، معجزے کی ہوندے نے، یہی تو چیز ہوتی ہے۔ آج آپ نے کلمہ شہادت میں اوپر عرش والے الہ کی، اور گھر میں توحید کے بعد ہوا بالوالدین احسانا، اپنے جمن والیاں دا جڑا رب نے جائز ذریعہ تے وسیلہ بنایا نا، نکاح نال جنہاں نے تانوں جمیا ہے، ساری زندگی تسی انہاں دا قرض نہیں لا سکدے کہ انہاں نے نکاح کر کے حلال ذریعے نال جمیا ہے۔ جے حرامی بنا کے سٹ دیندے تے کی جانا سی، انہاں دا کی جانا سی، رلنا تے اسی سی۔ شکر ادا کیا کریں اگر زندہ ہے۔ دوسری گزارش، آپ لسٹ بنا کے لائیں اگلی نشست پہ، میرے خیال میں 1 جمعہ چھوڑ کے آ رہا ہے، ایک لسٹ گھر بنائیے گا کہ میں نے حضور کو انفالو کہاں کیا ہوا ہے، کوئی وجہ ہے جڑا رب ناراض ہے ساڈے نال۔ انفالو دا مطلب سمجھتے ہو؟ نوجوان تے سمجھتے ہیں، جنہاں نے میڈیا نال ٹچ نے وہ بھی سمجھتے ہیں۔ آپ نے اگر اتباع کا معنی اور اطاعت کا معنی فالو کرنا ہے، پیروی کرنا ہے، پیچھے چلنا ہے، بات کو ماننا ہے، تسلیم کرنا ہے، سننا ہے، لیکن سچی دسیا جے، چیک کریا جے، تسی اپنی لسٹ بناؤ، میں اپنی بنانا۔ مثال دیتا ہوں، جب کوئی کام کرنے لگتے ہیں، آپ نے کبھی وہ کام کیا جو حضور کرتے تھے؟ جو بھی کام کرتے تھے نا، آپ پہلے استخارہ کرتے تھے۔ کانا یعلمنا الاستخارہ، صحابی کہتے ہیں حضور ہمیں ہر کام میں استخارہ سکھاتے تھے جیسے تشہد سکھاتے ہیں۔ کیا ہے استخارہ؟ میں نے سفر کرنا ہے، میں نے ملتان جانا ہے، لاہور جانا ہے، میری تو ڈیلی سفر ہے، پھر کیا ہے؟ کہا 2 رکعت خود پڑھو۔ کتنی؟ 2۔ رشتہ کرنا ہے 2 رکعت پڑھ لو، کاروبار نیا شروع کرنا ہے 2 رکعت پڑھ لو، 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دو۔ سلام پھیر کے آپ کو زبانی نہیں آتی، زبانی دعا نہیں آتی، کوئی بات نہیں، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک دیکھ کے شروع کریں، اور پڑھ کے اٹھ کے کام جانا ہے کام پہ چلے جائیں، کوئی اور کام کرنا ہے وہ کریں، سونا ہے سو جائیں، جو بھی آپ کے معاملات ہیں وہ کریں۔ انشاءاللہ یہ کام اگر آپ کے حق میں ہے تو اللہ تعالیٰ آسانیاں کر دے گا، اور اگر آپ کے حق میں نہیں، یا آپ کا ذہن اڑا دے گا، یا آپ کو اس کے خود مخالف کر دے گا، یا کوئی رکاوٹ ڈال دے گا،
یہ کام زندگی چ کدی وس لگدیاں کیتا ہوئے؟ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں. کک مارنی ہے بھج کے نہاندیاں دھوندیاں، پرس پکڑنا ہے، بیٹھو جی گاڑی میں، او سڑک تے ٹر کے موبائل رہ گیا، مڑو جی بھجو پیچھے. یہ جو رب نے موڑا ہے اس میں کوئی خیر ہے؟ گئے ہیں گاڑی نکل گئی ہے، اوتھے بہ کے شکوے نہیں، اس میں خیر ہے. بڑی دفعہ ہماری گاڑی چھوٹی، پتہ لگا جی اگے جا کے وہ حادثہ ہو گیا سی، رب نے سانو وہ نہیں بہن دیتا. کیا خیال ہے؟ اللہ کے ہر کام میں خیر ہے. اپنے رب سے استخارہ اور اچھے سمجھدار لوگوں سے مشورہ. آج کی تربیت میں تیسری چیز ہے، اگر آپ سے کوئی مشورہ کرے تو اسے مشورہ اچھا دیا کریں. آپ مشورہ گول کر جائیے، بندہ ویخ کے، منہ ویخ کے، سٹیٹس ویخ کے مشورہ دے دے. میں محلے چ نظر آ گیا تو مینوں پوچھتے ہیں بھاجی کداں؟ میں بھی ڈرن ڈیا ہوں دساں تے تاں وی غلطی ہے، یہ نہ ہوئے گل لیک ہو جائے. مشورہ امانت ہوتی ہے. مشورہ جے کسی نے تواڈے نال کر لیا تو انہوں اتنے جگہ جگہ وہ پتہ ہی، وہ اج مولوی صاحب نہیں سی ہوندے اتنے، آہو ایداں آیا سی، انہوں نے میرے نال گل کی آ کیا نے، وہ فلانی باجی نے، اچھا بس بات پھیل گئی کو بکو. نہیں، اگر آپ کو کسی نے اپنا ہم راز سمجھ کے بات کی ہے تو رازدان بن کے دکھائیے، پہرا دے کے دکھائیے. اگر وہ بتانا چاہتا تو کسی اور کو خود بتا لیتا. مشورہ امانت ہے، امانت رکھ سکتے ہو تو اگلی بات کرو، نہیں تو اسے صاف کہہ دیں میں مشورہ دینے کے قابل نہیں. پتہ کداں؟ میرے پاس سویرے سویرے کی بی بی آ گئی، بیٹی نال ہے، اینوں آ مسئلہ ہے، چلو اے رہن دو، فون تے آؤ. فون آیا، پروفیسر صاحب جی ڈاکٹر عبدالرزاق صاحب گل کر رہے. میں کہا جی پاجی مینوں تو میری بیوی نوں تو میرے بیٹے نوں، سانوں تیناں نوں ایک مرض ہے، پرابلم ہے، حل ہی نہیں آن ڈئی. چلڈرن جا کے ویکھے ہے، لاہور جا کے ویکھے ہے، پتہ نہیں کتنے کتنے گئے ہیں. اچھا وہ فزیکلی پرابلم تھی. میں نا وچ وچ ہساں بھی، یہ مینوں پوچھن تے ڈیا ہے ڈاکٹر سمجھ کے، ہن اینوں بیچارے نوں نہیں پتہ ہونا کہ میں پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہاں لفظاں دا، تے اے جو کہن ڈیا وہ آپریشن دے میٹر نے، تے میں فزیشین نہیں بھی نہیں، میں سرجن بھی نہیں. میں نے نا اسے کہا کہ استاذ جی ایک کام میرے تو بھارا ہے، کسی چنگے ڈاکٹر نوں ملو. پتہ کی کہندا؟ کہندا مینوں بڑے لوکاں نے کہا ہے جے انہیں نہ کیتا پھر کسے نہیں کرنا. میں کہا گل غلط ہے، جے رب نہ کرے تو شاید کوئی نہ کر سکے، باقی جیڑا بھی نہیں. پھر اسے مجھے بتانا پڑا کہ یار نہیں، میں اس بارے میں آپ کو مشورہ نہیں دے سکتا، میں وہ والا ڈاکٹر نہیں ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں، آپ کو فزیکلی پرابلم ہے. کہنے لگے جی اچھا پھر کتنے جائیے؟ تو صاف بتا دے میں مشورہ نہیں دے سکتا، میرے وس دی گل نہیں. اور اگر آپ مشورہ دے رہے ہیں پھر ٹھیک دے. مثلاً وہ کہتا ہے کہ میں سردیاں آنڈیاں نے چاہ لا لواں، تو میری چاہ دی دکان ہے، تو کہندا جی میں اتنے جگہ لبن ڈیا، انہوں نہیں پتا بھی یہ دکان میری ہے. میں انہوں ایسا پٹنا کہ اتنے لبدا ہی کچھ نہیں، بھانڈے لے جاندے لوکی، چاواں پی جاندے، دھار کوئی نہیں دیندا. حالانکہ ایسے نہ ہو. تو یہ میں نے نصیحت کا حق ادا نہیں کیا. الدین النصیحہ، دین نصیحت ہے، دین خیر خواہی ہے. اور مسلمان کے مسلمان پہ جو 6 حق ہیں ان میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ جب کوئی مشورہ مانگے تو مشورہ اچھا دو. مشورہ میں آن کے پوچھے پاجی اتنے رشتہ کیتا جا سکتا ہے، تو جے تو مینوں بیلی ٹکر گیا انہیں کہنا پاجی کیا بات ہے، بہت اچھے، بلے بلے استاد جی یاد کرو گے، بہت نیک. بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ 3 FIR ہوئی ہیں. بعد چ پتہ چلتا ہے منشیات کا کام کرتے ہیں. بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ماشاءاللہ جہدے کول مشورہ لیا سی نا وہ پارٹنر سی. جرم ہے یہ. اور اگر میرا مخالف ہے وقت کا ولی بھی ہو تو میں کہنا نہیں، میں کہہ تو نہیں کوئی سکتا، مننی تو تسی کیڑی میری ہے، تسی اپنی کرنی ہے. پر جنہاں نے پہلے انہاں نال رشتہ داری کیتی ہے نا، انہاں نوں کتے پوچھ کے ویکھو، وہ روندے نے.
پر تہاڈی اپنی مرضی ہے، ویکھ لو یہ کی کیا ہی یہ مشورہ دیتا ہی کبھی بھی. ایون کہ میں یہاں اللہ سے ڈر کے کہہ رہا ہوں، ڈاکٹرز کی فیلڈ میں یہ سمجھتا ہوں کہ احساس کی آخری درجے کی فیلڈ ہے. اگر آپ نے مریض کے مرض کو سمجھ لیا ہے اور جانتے ہیں کہ اسے یہ پرابلم ہے، پھر آپ اگر اسے لیب میں ٹیسٹ کے لیے بھیج رہے ہیں، اس وقت سے ڈریے کہ جب آپ آسانی ڈھونڈتے ہوں گے اور آپ کو ٹیسٹ لائن میں لگا دیا جائے. آپ انجینئر ہیں اور ایک نقطے کی بات تھی اور اس نقطے کے پیچھے آپ کا رزق کھڑا ہے اور آپ ڈرتے ہیں اے میں کنڈی دس دیتی تو گل گئی. آپ حکیم ہیں، ایک نسخہ بتانے سے گھبراتے ہیں. سمجھ لیجئے پھر کام گیا. اللہ کے لیے مشورے میں خیر ہے، مشورہ اچھا دو، خیر خواہی کیجئے، رہنمائی کیجئے. اللہ سے استخارہ کرنا ہے، کسی اچھے اور ایکسپرٹ صاحب ایمان بندے سے مشورہ کرنا ہے. یہ کرنے کے بعد ہمارا آخری آج کا سبق، اور وہ بڑا سادہ سا ہے. یہ جنیاں گلاں کیتیاں نے نا، میں اس تو لمبی لچھے دار تقریر بھی کر سکتا سی، لیکن دل میں کرن ڈیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی لسٹ تے پھر توجہ دلاواں. نوٹ کرنا ہے، میں مثال دیتی ہے استخارے والی کہ ہم نے حضور کو استخارے میں انفالو کیا ہوا ہے. میں بڑے بڑے چینلز کو دیکھتا ہوں، انہوں نے لکھیا ہوندا جی فلانا روپیہ 5000 ساڈے ال بھیجو اسی تمہیں استخارہ کر کے دیں گے. لوگ بیٹھے استخارہ، جڈی سونی خارش اپنا نہ کردا کوئی دوجا نہیں کر سکتا. یار آپ کو اچھا نہیں لگتا آپ اللہ سے رابطہ کریں؟ آپ کو اچھا نہیں لگتا کہ آپ رب سے مانگیں؟ آپ کو اچھا نہیں لگتا کہ آپ کا ڈائریکٹ رابطہ ہو جائے؟ کتنے لوگ تھے جنہوں نے فون کیا پاجی ڈاکٹر ذاکر صاحب نال ڈائریکٹ سلام کروا دیا جائے، گلے لگنا چاہنا. جنوں بھی ماڑا جہا اوکے کیتا انہیں کہ بلے بلے کیا بات ہے جی. تو جنوں کیا نہیں یار میرے واسطے دی گل نہیں، تسی بھی؟ میں کہ جی میں بھی. اللہ ڈائریکٹ شاہ رگ کے قریب، اگر یہاں سے ملتان لاہور اور کراچی والے سن سکتے ہیں اور آپ کا یہ ذہن بن گیا ہے، اور یہ جو شاہ رگ کے قریب ہے یہ نہیں سن سکتا، پھر آپ نے ساری زندگی سمع اللہ لمن حمیدہ غلط بولا ہے، حضور کو انفالو کیا ہوا ہے. لسٹ بنائی ہے میں نے، اگلے دن لسٹ بنائی، تقریباً 7000 سے اوپر ہمارے دنیاوی معاملات ہیں جہاں ہم نے حضور کو انفالو کیا ہوا ہے، سائڈ پہ رکھا ہوا ہے، انفالو کیا ہوا. اس کی چھوٹی سی مثال، میرے پورے علاقے میں جہاں جہاں بھی آپ کی آمد پہ جھنڈیاں لگتی ہیں، فجر ویلے اسے گھروں کنڈیاں کیوں لگیاں ہوندیاں؟ انفالو کیا ہے تو کنڈی لگی ہے، انفالو نہ کیا ہوتا تو فجر کے ٹائم دروازے کھلے ہوتے، لوگ جاگے ہوتے، یہ اٹھے ہوئے ہوتے، یہ پہنچے ہوئے ہوتے. اور میں جب شہر میں واپس آ رہا ہوتا ہوں 3:30 بجے رات نو لوکی سٹاپاں تے کھلوتے ہوندے نے، آ لوڈر رکشے والے نسدے ادھر نو سدھار نو آؤندے ہوندے نے. وہ تواڈے تے کی بنی؟ وہ کنے جگایا تانوں؟ کہندا جی اپے ہی اکھاں کھول جاندیاں نے، حالات نے کھول دتیاں نے. ماں پیو نو نہیں ٹھاؤنا پیندا، بڈھی نو بھی نہیں کہنا پیندا. وہ نیندر نہیں آوندی، کہندا استاد جی آ جڑا نا نہیں سون دیندا. اگر یہ فکر لگ جائے نا تو حضور ورگی ہستی بھی ساری ساری رات مصلے تے میجر وقت گزار دیندی سی، پیر سوج جاندے سی تو لوکی پوچھدے سی سوندے کیوں نہیں جے؟ افلا اکونا عبدا شکورا، تے جواب ہوندا سی حق ادا نہ کراں جیڑے پروٹوکول دے چھڈے نے. آج کی اس نشست کو کچھ اضافی سمجھیں. کلمہ پڑھا ہے، مرد مر جائے جائے، حالات جیسے مرضی ہوں، شکوہ چھوڑ کے شکر پہ آ جانا. پاکستان چ جداں دے مرضی حالات رہنے نا، ہر اوکھے ویلے آواز آئی ہے پاجی آ جاؤ، اینے ویزے نے آ جاؤ، فلانی جگہ آ جاؤ، پہنچ جاؤ. ایک ہی جواب سی نہیں. ایک کلمے دی بنیاد تے وے تے کلمہ امتحان لیندا ہے، ازمائشاں ہوندیاں رہندیاں نے، تے اپنے خون نو تے اپنے وطن نو تے اپنی بولی نو ساری دنیا پھر لواں. ایداں دے چہرے تے نہیں نہ لبنے جنہاں نال میں ایداں دی گل کراں تے او سمجھن. کی خیال ہے؟ سارا جگ پھر لواں، بڑے بڑے لوگوں میں بیٹھ جاؤں، لیکن یہ چیز میسر نہیں. اپنی مٹی جو اے مزہ دیندی ہے شاید کوئی نہیں دیندی. تھوڑا جہا حوصلہ رکھیے. مر ساڑیاں نے جانا جنہاں نے اسیشاں چ زندگی گزاری، رہ یورپ والے بھی نہیں رہنا، ایشیا والے نے بھی نہیں رہنا، اسی بھی نہیں، لیکن شکوے کر مرے تو کی مرے. شکر کریے
ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਸਟ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਵੀ ਬਣਾ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੌਦਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਵੀ ਲਿਆਉਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਲਿਆਉਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਲਿਆਉਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਸਾਰੇ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਮਦਰਸੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਲਗਾਓ ਲਿਸਟ, ਇਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਡੂ ਇਟ, ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਲਿਸਟ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਡੱਕ ਚਿੱਟ, ਅੱਜ ਆਹ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਆਹ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਆਹ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਆਹ ਲਿਆਉਣਾ, ਆਹ ਲਿਆਉਣਾ, ਤੇ 4 ਕੰਮ ਡੇਲੀ ਦੇ ਪਾਓ, ਅੱਜ ਆਹ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਆਹ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਆਹ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਆਹ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਸਵੇਰੇ ਜਾਂ ਅੱਜ ਰਾਤੀ ਇਸਤਿਖਾਰੇ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਰੀਏ, ਵਜ਼ੂ ਕਰਕੇ 2 ਰਕਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਇਸਤਿਖਾਰਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਕਰ ਆਏ ਇਹ ਹੋਮਵਰਕ ਹੈ, ਨਾ ਕੀਤਾ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਲਾਸ 'ਚ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸਤਿਖਾਰੇ ਦੀ ਸੁਣਾਂਗੇ ਦੁਆ, ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਨਾਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ 100 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਭਾਵੇਂ 10-50 ਵੀ ਰੱਖੀਏ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਇਜਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਣ, ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦੇਣ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦਾਦਾ ਅੱਬੂ ਤੇ ਹੱਸੇ, ਪੋਤਾ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਅੱਬੂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਮੈਨੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਵੇਂ ਹੱਸਦਿਆਂ ਖੇਡਦਿਆਂ ਜੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਦਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਪੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾ ਦਿਆ ਜੇ, ਪੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਔਲਾਦਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਟੋਰੀਏ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰਮ ਕਰੇ।